to take over all other groups because ہماری جو اگلی سارے کی ساری اسٹریٹجی ہے ہماری ملک کی جو کیونکہ مختلف اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں گے نا کے دور میں یا رومن ایمپائر کے دور سے جبکہ فزیکل طاقت سب کچھ تھی پھر اس کے بعد دنیا آگے بڑھتی گئی پھر کائنیٹک وارز پھر ایٹم بامز اور یہ جو کائنیٹک سائیڈ ہے یہ ایک دور بہت گزرا ہے اب جو اگلا دور آنے والا ہے وہ آئیڈیاز کا دور ہے اس میں آپ کی جو نہ آپ کی جو فزیکل طاقت ہے اس کی کوئی بہت بڑی اہمیت ہوگی نہ آپ کی ویپنری کی کوئی بہت بڑی اہمیت ہوگی آئیڈیاز کی اور یہ انفارمیشن گروپ یا میڈیا کا جو سارے کا سارا دار و مدار ہے وہ آئیڈیاز کے اوپر ہے سو جب ہم یہ بات کرتے ہیں جب میں پہلی بار جب میں نے یہ منسٹری لی اور پھر ہماری میٹنگ ہوئی اسپیشلی ہمارے جو پرنٹ میڈیا کے دوست تھے اور میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں فرینکلی یہ پرنٹ میڈیا تو سروائیو نہیں کر سکے گا ہمارا انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی جب سپیڈ ایک حد سے اور آگے ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے یہ ٹیلی ویژن میڈیا بھی اس طرح کا نہیں رہے گا اور آپ کی ڈیجیٹل کے اوپر جو آپ کا ڈپینڈنس ہے وہ بڑھتی جائے گی اب یہ ہمارے جو میڈیا کے اس وقت جب آپ لوگ انٹر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں ایک مایوسی ہے اوورآل ہماری جو روایتی میڈیا ہے ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ کیوں مایوسی ہے وہ اس لیے مایوسی ہے کہ 10 سال پہلے ہمیں جدھر دیکھنا شروع کر دینا چاہیے تھا ہم نے ادھر نہیں دیکھا ہماری جو فورن پالیسی ہے ہماری جو اکنامک پالیسی ہے وہ ہماری دراصل ہماری میڈیا پالیسی سے جڑی ہوئی ہے مثال کے طور کے اوپر ہمارے ساتھ اگر گزشتہ 2 دہائیوں میں سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے انٹرنیشنلی تو وہ یہ ہوئی کہ ہمیں ایف پاک کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہمیں ایف پاک بنا دیا گیا فرام پاکستان ہم تو ایک ٹریڈیشنلی تو ایک ظاہر ہے بر صغیر تھے بر صغیر کے بعد ہم انڈو پاک ہوئے اور انڈو پاک کے بعد ہمیں ایف پاک بنا دیا امریکہ نے اور کسی نے پاکستان میں یہ ریلائز نہیں کیا کہ جب دنیا آپ کو افغانستان کے ساتھ ملائے گی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہمارے باہر کے تو لوگوں کو چھوڑے ہمارے اپنے پاکستانیوں کے بچے جو ہیں وہ گرمیوں میں چھٹیاں گزارنے نہیں آتے کہ پاکستان میں ایئرپورٹ پہ اتریں گے یا تو کوئی گولی مار دے گا یا کوئی اغوا کر کے لے جائے گا 2 سال پچھلے 2 دہائیوں میں کہہ لیں وگرنہ پچھلے 5-7 سال دیکھ لیں امریکہ میں یو کے میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اس ریجن کے اوپر سب ہمارے خلاف انٹرنیشنل نیریٹو ہم بنا ہی نہیں سکے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے خود کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ جب بنایا ہم نے انٹرنیشنل جرنلسٹوں کو سب سے پہلے ویزوں کے اوپر بے عزت کرنا پھر جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر ایجنسیز ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں فلانا پیچھے لگ گیا فلانا پیچھے لگ گیا جب آپ اس طرح کا سلوک کریں گے لوگوں کے ساتھ تو وہ کیا آپ کے حق میں آ کے لکھیں گے کیا آپ کی بات میں لکھیں گے کیوں یہ سب کچھ ہوا آئیڈیاز کی کمی تھی دے تھاٹ کہ ہم جو سینسرشپس ہیں ان کے ذریعے ہم آئیڈیاز کو روک سکتے ہیں آئیڈیاز سینسرشپ سے نہیں رکا کرتے اس لیے اب بھی میں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ فلانی سینسرشپ یا فلانی ہم سینسرشپ کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بات ہے جس طریقے سے ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے سینسرشپ حکومتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی سو اونلی سپیریئر آئیڈیاز ول لیو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز تو نہیں ہیں ایگزیکیوشن تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی روک لیں گے چیزیں اپنی مرضی سے کر لیں گے یہ نہیں ہو سکتا سپیریئر آئیڈیاز ول لیو اینڈ دیٹ از اٹ اور سپیریئر آئیڈیا جو ہے وہ ہمیں انوویٹیو آئیڈیاز روزانہ بنانے پڑیں گے ہماری ضروری ہے ہمارا فورن آفس ہمارا جو اکنامک ونگ ہے اور ہمارا جو میڈیا ونگ ہے یہ ایک جوائنٹلی کام کرے اگر یہ جس کو آج کل ہم بہت سن رہے ہیں 5th جنریشن ہائبرڈ وار وہ کیا ہے وہ وار آف آئیڈیاز ہے
وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ ہوگا. ہمارے جو دوسرے ہماری جو میڈیا جو روایتی میڈیا کے ہمارے دوست ہیں بہت سارے جو ٹیلی ویژن کے اوپر یا ایون اخباروں کے اوپر جن کی بہت ڈپینڈنس ہے گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر, یہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ ایک حد سے آگے دیکھیں. جو ضرورت کیا ہے, ضرورت یہ نہیں ہے, انفارمیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ 24/7 جو گورنمنٹ پارٹی ہے اس کا 24/7 اس کا دفاع کرنا ہی اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام ہے ریاست کے جو مفادات ہیں اس کا دفاع کرنا, اس کا کام ہے حکومت کے جو مفادات ہیں اس کا دفاع کرنا, اور تیسرے نمبر پہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کی اور حکومت کے مفاد ایک ہیں, لہٰذا اس کی جو پولیٹیکل ایک سائیڈ ہے اس کو بھی وہ کرتے ہیں, لیکن وہ مینلی وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ونگ ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اس کو کریں. اس لیے ہم آ کے جب گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کو یوز کریں گے اور وہ بالاتر ہو جائے گی آپ کے اسٹیٹ انٹرسٹ کے, آپ کی حکومت کے انٹرسٹ کے, تو پھر وہ اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے, ٹیکس پیئر کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ پچھلے دوروں میں انفارچونیٹلی یہ ہوا, انہوں نے گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کو یوز کیا جس کی وجہ سے پوری جو ایک مارکیٹ ہے اس میں, اور پھر کیا ہوا, پھر اکنامک ڈپینڈنس نہیں ہے ہمارے میڈیا کی. ہمارا میڈیا میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے اس وقت. مثلا لاہور میں بسنت اناؤنس ہو رہی ہے. اب بسنت از اسینشلی این اکنامک اپرچونٹی. وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں پیسے لگائیں گی, بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پہ انویسٹمنٹس کریں گی, لیکن سیکشن آف میڈیا اسٹارٹس کیمپین اگینسٹ بسنت, کیونکہ ان کا اس میں اکنامک انٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ حکومت پیسے دیتی ہے ہر سال ہر مہینے, اس حکومت کے پیسوں سے وہ جو ہے وہ اپنا میڈیا چلاتے ہیں, اور جو سبسڈی حکومت ہوتی ہے بعض تو دوسرے کاروباروں میں بھی لگا دیتے ہیں. تو جب تک میڈیا کا اکنامک انٹرسٹ نہیں جڑے گا پاکستان کے ساتھ, رات کو ایک گاڑی ویران جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, اس میں دھماکہ ہو گیا, 3 گھنٹے آپ دھماکہ دکھاتے رہے, اگلے دن جس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ 1000 بار سوچے گا کہ یہ یہاں پہ تو دھماکہ ہو گیا. کیا لنڈن کا یا نیو یارک کا اسٹریٹ کرائم کراچی کے اسٹریٹ کرائم سے کم ہے؟ بٹ ہم گلوریفائی کرتے ہیں اپنے کرائم کو, کیونکہ یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اکانومی اوپر ہوگی تو ہمارا میڈیا اوپر ہوگا. So unless we create this vested interest in economy, میڈیا کے ساتھ ہماری اکانومی سفر کرتی رہے گی. انٹرنیشنلی ہمارا پوائنٹ آف ویو, جب تک ہم اوپننیس کی پالیسی نہیں لیں گے, اور میں نے فورن آفس سے انٹیریئر سے بڑی واضح بات کی ہے کہ جب تک آپ جرنلسٹ کے لیے اوپن نہیں ہو, جرنلسٹ کیا ہے, وہ لاکھوں آنکھیں ہیں جو آپ کا ملک کو دکھاتی ہیں, جب تک ہم ان کے لیے اوپن نہیں ہوں گے وہ ہم, اور دوسرا پھر ہمیں انفارمیشن میں 100% اپنے جو طور طریقے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اے پی پی میں ہمارا جو ایسوسیٹڈ پریس ہے, ہم 85 کروڑ روپیہ ہر سال اٹھاتے ہیں اور ٹریش کر دیتے ہیں. کوئی کنٹریبیوشن ماڈرن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ رہی. انفارمیشن اکیڈمی, ریڈیو اکیڈمی, پاکستان اکیڈمی, بہت آئی وڈ سے ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے. قطعی طور پہ یہ اکیڈمیز مقابلے پہ ہی نہیں ہیں دنیا کے اس وقت. سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو ہم مرج کریں گے, اینڈ وی ول برنگ اے اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی, پاکستان میڈیا یونیورسٹی, پاکستان کمیونیکیشن یونیورسٹی, جس کے ہم 2 سکولز بنائیں گے. میں جب 1900 یہ ہمارے ریڈیو کا یہاں پر ہے میوزیم ہے, وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور سیکرٹری صاحب کا تو خیر پہلی محبت ہی ریڈیو ہے. تو جو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہم 1960 میں ریڈیو کے ٹرانسمیٹرز ہم خود بناتے تھے, اور اب ہم ہر چیز بس چائنا سے لاتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سو آئی ریئلائز کہ جب تک ہم میڈیا ٹیکنالوجی میں اپنے بچے جو ہیں وہ ہمارے نہیں آئیں گے, جب تک پرفارمنگ آرٹس میں ہمارے بچے نہیں آئیں گے, کریٹیو رائٹنگ, اس کے بعد جو فلم ہے, ڈرامہ ہے, ہماری جب ٹیلی ویژن بند ہوتا ہے, آپ ایک جب وقفہ آتا ہے آپ دیکھیے تمام ملٹی نیشنلز کے ایڈ جو ہیں وہ امپورٹڈ ہیں.
کوئی ہمارا لوکل ماڈل، لوکل اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس کی نہیں ہے، ڈراموں کی نہیں ہے، کیونکہ باہر سے سستے ڈرامے ملتے ہیں، سستے ایڈورٹیزمنٹ ملتے ہیں، یہ باہر جاتے ہیں لے آتے ہیں. میں نے ابھی ہم نے سیکرٹری صاحب نے جو ہے وہ ابھی یہ انیشیٹو لیا ہے، ہم امپورٹڈ ڈراموں کے اوپر ٹیکس کر رہے ہیں، امپورٹڈ ایڈورٹیزمنٹس کے اوپر ٹیکس کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد بین کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں، چاہے وہ انڈین فلمیں ہوں، چاہے وہ ٹرکش فلمیں ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر انڈیا میں ایک بہت مہنگا مغل اعظم ڈرامہ بنتا ہے تو پاکستانی آڈینس کو بھی حق ہے کہ وہ ڈرامہ دیکھیں. سو 100% بینز are not really in the interest of Pakistan's media scene and Pakistan's information scene. So آپ کے ہمارے جو ٹاسکس ہیں، اور اسپیشلی آپ لوگ جب اب انٹر ہو رہے ہیں تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے جو ریاست کا امیج ہے اس کو، اور ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ اندرونی طور کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو یہ ریاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر یہ یقین بنوانا، یہ ہمارا نیریٹو ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم فیوچرسٹک ہیں. اگر ہم فیوچرسٹک نہیں ہوں گے، مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں ہوگی ہمارے اندر، تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. سو مستقبل کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم یہ یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہمارا پرانا ابھی یہاں پر بھی آپ لوگوں نے جو سیکھا ہوگا یا کچھ ہوگا، پریس ریلیزز بنانا یا یہ کرنا، یہ بھجوانا، well, rest assured, this is last 4-5 years of these mechanisms. These mechanisms will be over in another 5-7 years, because اب تو شاید اگلے 10-15 سالوں میں جس طریقے سے سری کی اپلیکیشن جو ایپل میں ہے اور جو باقیوں میں بھی آ رہی ہے، وہ شاید ٹاکنگ پہ چلے جائیں. سو جب تک آپ کے جو سکلز ڈیولپمنٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز کے اوپر نہیں ہوں گے، جب تک ہم ماڈرنٹی کو نہیں اپنائیں گے اپنی ورکنگ میں، اپنے آفیسز میں. ابھی تک ہم لوگ ای آفس نہیں کر پائے. ہمارے ہاں فائلیں آتی ہیں اتنی ان کے اوپر دھاگے چڑھے ہوتے ہیں، کوئی تک نہیں آتی. ابھی کیبنٹ میں ایجنڈا جاتا ہے، ایک صفحے کے کو 500 صفحے پرنٹ کرتے ہیں. بھائی سب کو واٹس ایپ کر دو، اللہ خیر صلی اللہ، جس نے پڑھنا ہوگا پڑھ لے گا، جس نے نہیں پڑھنا نہیں پڑھے گا. بہت زیادہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ فرینکلی ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے. ای میل کو دیکھنا بھی کوئی نہیں پسند کرتا. اور اسی لیے یہ جو اب جو نئی انڈکشنز آ رہی ہیں، ہمارا جو سائبر میڈیا ونگ ہے اس کو ہم میاں صاحب بیٹھے ہیں، قمر صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے اے پی پی میں اور ان میں جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اپنا اس کو ہم پورا ریویمپ کریں گے. اسٹیٹ میڈیا جو ہے اس کا جو ڈیجیٹل سائیڈ ہے وہ بالکل بہت کمزور ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے تگڑا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرنزم ہے، جو ماڈرنٹی ہے، چاہے ڈیوائسز میں ہو، چاہے سوچ میں ہو، چاہے آفیسز میں ہو، وہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. اور آپ لوگ ایک بہت امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر اس گروپ کو جوائن کر رہے ہیں. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ ونس اگین، اینڈ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی.